بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، لیکن آج اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ اور ہزاروں بچوں کے پاپا جانی جناب زمرد خان۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، اس وطن پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، یہ وطن ترقی کرے، خوشحالی یہاں ہر آنگن میں آپ بسے۔ اور جیسا کہ علی رضا الوی صاحب نے زمرد خان صاحب کا بتایا ہے، اس طرح کے ادارے جو ہیں یہ ملک سنوارنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پہ بھی آج گفتگو ہوگی۔ علی رضا الوی صاحب، باقی کیا خبریں ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ کل ایک بیان میں تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری کامیابی پر دشمن اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے اپنا ہیلی کاپٹر خود مار گرایا اور ہماری کامیابی کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، بلکہ بھارتی قیادت نے اپنی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ رفال طیارے نہیں تھے اس لیے ہم نے یہ شکست کھائی، تو یہ ہماری دشمن کی طرف سے از خود کامیابی کا اعتراف تھا۔ دوسری جانب متنازع بیان کے مرکزی کردار سردار ایاز صادق نے بھی وضاحتی بیان جاری کیے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے ان کا بیان توڑ موڑ کر پیش کیا۔ پھر وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید بے شک کریں لیکن ریاستی اداروں کو معاف کر دیں، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ ایاز صادق نے جھوٹ بولا ہے، پاکستان کے شاہینوں نے بھارت میں گھس کر دشمن کو پٹائی کی تھی ان کی۔ پھر آج ایک مقدمے کا فیصلہ آیا ہے جس میں ایک کزن کو بری قرار دیا گیا ہے۔ اس مقدمے کے ایک اور کزن ملزم کو پہلے ہی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ کن کزنوں کی کہانی ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہے تو آپ کو بتائیں گے۔ پھر عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جیب کترے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ جو مرضی ہے کر لیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اوقاف کی زمین پرائیویٹ ہسپتالوں کو سستے داموں دینے کی بھی بات کی۔ لیکن مجموعی طور پر پروگرام میں ہم پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ اور ہزاروں بچوں کے پاپا جانی زمرد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ سیاست کی خدمت سے خالصتاً رفاہی شعبے میں جانا کیسا لگا، کیا مشکلات ہیں، کتنی آسانیاں ہیں اور کیا ارادے ہیں۔ اور ریڈ زون کے حوالے سے میں آپ کو ایک بتاتا جاؤں کہ زمرد خان صاحب کی ریڈ زون کے حوالے سے ایک بڑی شہرت ہے۔ یہ آج اس پروگرام میں بھی ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام آپ کو روزانہ پیر سے جمعرات تک ریڈ زون سے ہی نشر کیا جاتا ہے۔ ہم ریڈ زون اسلام آباد کے ایریا سے آپ کو یہ پروگرام دکھاتے ہیں۔ لیکن زمرد خان کی ریڈ زون کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک سکندر نامی شخص اپنے بچوں کے ساتھ بندوق لے کے اس ریڈ زون میں گھس آیا تھا اور اس نے لوگوں کو، پوری یہاں میڈیا کو اور یہاں پورے جو ہمارے ادارے تھے ان کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ تو زمرد خان وہ بہادر شخص ہیں جنہوں نے تن تنہا نہتے گئے اور ایک عجیب سا انہوں نے وہ کام کر دیا کہ وہ یا تو اسے بہادری کہیے یا انتہا کا پاگل پن کہیے، اور یقیناً جو بہت بہادر ہوتا ہے وہی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ ان کی یہ بھی ایک وجہ شہرت بنی، لیکن اصل ان کی وجہ شہرت کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ یتیم، نادار اور غریب بچوں کی خدمت ہے۔ زمرد خان صاحب، پروگرام آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ یہاں اسلام آباد پنڈی کا ایک جانا پہچانا چہرہ تھے سیاسی، آپ نے سیاست کو خیر بات کہا بس، اور آپ آ گئے ایک آرفنس کی طرف، آپ غریبوں کی طرف، یتیموں کی طرف، بچوں کی طرف۔ یہ خدمت کا جو ٹرینڈ ہے، کیوں، کیا وجہ تھی، کون سا لمحہ تھا، اور پھر یہاں آ کے کیسا لگا؟ الوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اپنے بھائی برلاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ماشاءاللہ پوری قوم آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں لوگ اس کو لائیو کرتے ہیں، ہر حوالے سے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پیار کرتے ہیں پروگرام کے ساتھ، اور مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ بیسیکلی سیاست، وکالت، اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں بڑی مہربانیاں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سویٹ ہوم کا سفر ایک بہت خوبصورت سفر ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا سفر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی 10-20 دفعہ زندگی ملے تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، تو میں ہمیشہ کہوں کہ میں پاکستان سویٹ ہوم کے ان فرشتوں اور پریوں کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، کیا بات، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے بچیوں اور بچے ہیں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کل پوری دنیا کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اور میں اس حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ فرانس کے اندر جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دلوں کو شدید دھچکا لگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پیغام
فرانس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے باز رہیں، صحیح، کیونکہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، بالکل صحیح، اور پوری قوم کا یہ میسج ہے صحیح، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ فرانس کو یا دیگر ممالک کو اس طرح کے جرائم کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اربوں مسلمان ہیں جن کے جذبات کی دل آزاری ہوئی، اور ان کو یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ ڈی جی ایس پی آر نے آج بریفنگ دی، اور ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ جو ہے وہ ایک رد عمل تھا ایک بیان کا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی کل ایک بیان میں تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ تو خاصی لمبی ہے، لیکن اس کا ایک چنک، ایک ٹکڑا ہم آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد مظہر برلا صاحب سے رائے لیں گے۔ جی، ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے۔ جی مظہر برلا صاحب، یہ ہماری وہ کامیابی جس پہ دشمن اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا ہیلی کاپٹر مار گرایا اور پھر بہانے ڈھونڈتا رہا کہ ہوئے ہمیں اس وجہ سے شکست ہو گئی ہے، اور ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، پہلے تو اس کے تاریخی حقائق جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد مودی کئی دن چھپا رہا۔ جب وہ کوئی 7-8 دنوں بعد برآمد ہوا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کاش رفال ہوتے اور تب ہم جواب دیتے، وہ ایک ناکامی کا اعتراف تھا۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس نے لاک کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس کو انڈین آرمی چیف کو، بپن راوت تھے اس وقت، تو بپن راوت کو لاک کر کے بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں مار سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ درست ہے، اور وہ گھنٹہ ایک میٹنگ میں لیٹ بھی اسی وجہ سے گیا تھا۔ اور پوری دنیا نے یہ حقائق دیکھے، اور ابھی نندن جو تھا وہ ہماری افواج کی پروفیشنلزم کی تعریف کر رہا تھا، اور ہم نے اس کو اچھے سلوک کے ساتھ رکھا، اچھے رویے کے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اور واپس بھی کیا۔ اب یہ جو چول ماری ہے اس نے، ایاز صادق نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی زمرد خان صاحب بات کر رہے تھے نا نبی پاک کے حوالے سے، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، جو کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی گستاخی رسول ہے، اس لیے کہ یہ ملک خالصتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنا۔ انہوں نے خواب میں کئی لوگوں سے فرمایا، پھر پچھلے دنوں یہ اپوزیشن کے لوگوں نے کوئٹہ میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ ان کو خاص طور پر مذہبی لوگوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خان آف کلات کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ کلات کا بلوچستان کا الحاق پاکستان سے کرو۔ پھر مولانا فضل الرحمان چونکہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو دیوبند ہی کے ایک عالم علامہ شبیر احمد عثمانی کو خواب میں حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو جو لوگ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے تھے قائد اعظم کی، وہ پھر ظاہر ہے اس حکم کے بعد ان کا وجود کہاں رہنا تھا۔ تو اسی طرح جو جب 65 کی جنگ ہوئی تو کئی ایسے واقعات پیش آئے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کی اس ملک سے کتنی محبت ہے۔ بلا شبہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے کوئی بھی، تو وہ ایک تو گستاخی رسول ہے۔ دوسرا جو حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو یہ لوگ ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے آج کل یہ بڑی انڈیا کی بولیاں بول رہے ہیں، اسرائیل کی بولیاں بول رہے ہیں، امریکہ کی بولیاں بول رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ۔ میں تو اپنے اداروں کو
دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ورنہ ان کو اٹھا کے ان کو جوتے مارنے صحیح، آج چاہیے۔ ریئیکشن آ گیا، ظاہر ہے اس پہ آگے بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، وطن سے محبت کی بات ہوئی، آپ بھی ایک وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یتیم اور نادار بچوں کو پال کے سویٹ ہوم کیسے کام کرتا ہے، اور آپ کے پاس بچے جو ہیں ملک بھر میں آپ کے کتنے ادارے ہیں، کتنے بچے ہیں، ذرا کچھ بتائیے ہمارے ناظرین۔ علوی صاحب بیسیکلی تو آپ ماشاءاللہ آپ اور بلال صاحب ہمیشہ شفقت کرتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے فرشتوں اور پریوں کے ساتھ، یہ آپ کی بیٹوں اور محبت ہے، بیٹیوں کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں وہاں پہ۔ بیسیکلی اللہ کی رحمت ہے، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں سارے ڈونرز کا، والنٹیئرز کا شکریہ صحیح، جو میری اس ٹیم کے اندر شامل ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز 2009 میں جب سوات آپریشن ہوا، اس وقت ہم نے اس کو جلوزئی کیمپ سے کیا، صرف ایک بچے سے، صحیح، اور آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت میں ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے بیٹیاں ماشاءاللہ، موجود ہیں۔ اور جہاں پہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں H9 میں، یہاں پہ میرے کو 400 بیٹے 100 بیٹیاں ہیں، اور 2018 کے اندر ہم نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ ایک پہلا پروجیکٹ، بڑا پروجیکٹ شروع کیا شمالی وزیرستان میں، میر علی کے اندر، صحیح، اور ماشاءاللہ وہاں پہ میرے 150 بیٹے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، اور آج کل ہم دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج اچھا، اونلی فار، میں ان کو کبھی آرفنز نہیں کہتا کیونکہ یہ مجھے پاپا جانی کہتے ہیں، ہاں، واہ، اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1000 سال کی زندگی ہو تو میں ان کے لیے کام کروں، کوئی 100 گھنٹے کا دن ہو تو میں ان کے لیے کام کروں۔ صحیح، آج کل ہم بڑے اس کے اندر مصروف ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بچے جو آج سے 10 سال پہلے آئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے سب نے میٹرک میں A+ نمبر لیے، جو صدیق پبلک اسکول اور دیگر اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے ایک معجزہ ہوا، تقریباً 1 ارب روپے کی زمین ڈونیشن میں ملی، راجہ علی اکبر صاحب سواوا کے اندر، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے دی، اور آج کل ہم دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ان فرشتوں کے لیے وہاں پہ بنا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے مہینے 2 کے اندر یہ 100+ میرے بیٹے جو آج سے 10 سال پہلے آئے تھے پریپ کے اندر، واہ، 4 اور 5 سال کی عمر میں، یہ وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے۔ اور میری زندگی کا تو مشن ہی یہ فرشتے اور پریاں ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے، جو پاور ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا سکندر کا، بیسیکلی وہ میری زندگی کا ٹیسٹ تھا۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ ایک بھی بچہ جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو آرفن ہے، وہ دعا کرے تو وہ ریجیکٹ ہو نہیں سکتی۔ ممکن ہی نہیں، اس وقت بھی میں یہی سوچ کے آیا تھا، سویٹ ہوم سے دعا کروائی، بلیو ایریا کے اندر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ کرم تھا، بچے بھی میرے ساتھ تھے، دعائیں میرے ساتھ تھیں، اللہ نے مجھے عزت بھی دی اور زندگی بھی دی۔ اور اس کے بعد تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دی واہ، صرف اور صرف ان فرشتوں اور پریوں کے لیے۔ میرا مشن تو صرف اور صرف وہ بچے ہیں جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں۔ اور میری پوری پاکستانی قوم سے بھی اپیل ہے کہ آپ اگر اس دھرتی ماں سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آئیں میرے اس مشن کے اندر شامل ہو جائیں۔ صحیح، بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی سٹرگل کرتی ہے ہماری افواج پاکستان، کتنے فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن وہ جرائم، وہ کرائم ادھر ہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے پشاور کے اندر مدرسے کے اندر کیا ہوا۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی بیڈ لک ہے کہ یہاں جانوروں کے بچے بہت مہنگے ہیں اور انسانوں کے بچے بہت سستے ہیں۔ اور اس کے اندر میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس میں میرا ساتھ دیں تاکہ میں ان بچوں کو محفوظ کر سکوں جو دہشت گردوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بم بلاسٹ کا۔ جی بالکل سے یہ بڑی بات کی انہوں نے، اور بڑی مجھے تو بڑی ہارٹ ٹچنگ لگی، یقیناً آپ کو بھی لگ رہی ہوگی کہ یہاں کتنی بدقسمتی ہے کہ جانوروں کے بچے مہنگے ہیں اور انسان کے بچے سستے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ان بچوں کی، وہ بچے جو ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، جو ہمارا ملک بناتے ہیں، جو ہمارا ملک کے لیے ایسٹ ہیں، اور جنہیں بہت ساری نیگیٹو اور منفی قوتیں استعمال کرتی ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کبھی انہیں جنت کے جھانسے دیتی ہیں، کبھی ان سے بھیک منگواتی ہیں، کبھی کچھ اور کرتی ہیں۔ واپس آؤں گا زمرد خان صاحب کی طرف، لیکن پہلے مظہر بلال صاحب کی طرف چلنا ہے کہ سردار ایاز صادق نے آخر اس کو کیا پریشانی لاحق ہوئی، اور جو جس طرح کا کل بیان دیا، کس کی خدمت کی،
پھر آج جب شدید ریاکشن آیا مسلح افواج کی طرف سے DGI-SPR کی طرف سے تو آج ایک انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا. کیا کہتے ہیں ایاز صادق آپ کو ایک معمولی سا ٹکڑا وہ سناتے ہیں پھر برلاس صاحب سے رائے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کوئی مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا. ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا. جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور 7 بجے کے بجائے وہ 8 سوا 8 بجے انہوں نے فارن منسٹر کو بھیج دیا. چونکہ ان کی کیا سوچ تھی, وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے, کس ملک سے ڈکٹیشن لے رہے تھے, کیا وہ مودی سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے, کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا, وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا. جی مظہر برلاس صاحب, آج یہ وضاحتی بیان آیا ہے لیکن مجھے یہ وضاحتی بیان میں جاتے جاتے پھر لگتا ہے کہ جیسے سردار ایاز صادق صاحب نے پھر ہلکا سا پنگا کرنے کی کوشش کی ہے. گزارش ہے علی رضا علوی صاحب, یہ لوگ پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی کیس تو نہیں کھول گیا کوئی نیب میں. بس کیس تو پھر ہیں کیونکہ یہ اپنی فیکٹری میں بجلی چوری کراتے تھے نا ادھر ہتار کی طرف. بھائی ان کا کھولے یا ان کے چیف صاحب کا کھولے, وہ تو پھر چیف کی خدمت کرنی ہوتی ہے. فواد کہتے ہیں 8 کیسوں کا جھگڑا ہے. یہ پرانے سیاستدانوں کی طرح, جب اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت نہ ٹیلی ویژن چینل تھے, نہ کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم ہوتا تھا, نہ ویڈیو ہوتی تھی, تو یہ بیان دے کے مکر جاتے تھے کہ وہ جی اخبار میں توڑ موڑ کے پیش کیا ہے. وہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تھا. اب تو حضور ساری ریکارڈنگ موجود ہے, تو اس میں انڈین میڈیا نے کیا توڑنا موڑنا ہے اور کیا پیش کرنا ہے. انہوں نے آپ نے جو کہا وہ انہوں نے پیش کر دیا. اور آپ کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ اسپیکر رہے ہیں پاکستان کے اور آپ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آج بھی کہ آپ کی ٹھیک ہے عمران خان سے مخالفت ہوگی, آپ خود محمود قریشی صاحب سے نہیں, آپ خود تحریک انصاف کے بنیادی رکن تھے مصروف, ٹھیک ہے. عمران خان کے آپ کلاس فیلو, کھیلتے تھے ان کے ساتھ. اور اب اگر آپ ان کی مخالف جماعت میں ہیں, آپ کا ذاتی رنجش ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان سے تو اس کا بدلہ نہ لیں, بس یہ پاکستان کے بارے میں تو بات نہ کریں. اور دوسری بات جو ہے کہ کون کس سے ساتھ رابطے میں تھا, وہ DGI-SPR نے بھی وضاحت کر دی ہے. اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. میں تو پھر کہتا ہوں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, صحیح ہے, ان کو اللہ کرے شرم آ جائے. اقتدار کے لیے, محض اپنی کرسی کے لیے یا چھوٹے موٹے مفادات کے لیے اپنے ملک کے خلاف جانا, میں تو اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا. جی بہت زیادتی کی بات ہے. جی زبورت خان صاحب, آپ نے اپنا جذبہ تو بتایا, آپ کے الفاظ سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا میرے بیٹے, میرے بیٹیاں, میری پریاں. یقین جانے دل کو ایک تسکین ہوتی ہے اور وہ آپ کے اندر کی بات لگتی ہے کہ آپ کو ان بچوں سے کتنی محبت ہے. تو اس راستے میں کچھ مشکلات بھی تو ہوتی ہیں, تو کس طرح کی مشکلات؟ عیدی صاحب والا بھی واقعہ پوچھ لیں. ہاں جی, وہی مشکلات بھی اپنی بتائیے, واقعات بھی سنائیے. صاحب آپ اور برلاس صاحب تو ہم سفر ہیں ہمارے کو 10 سالوں سے انشاءاللہ, آئندہ بھی ہم سفر بیسیکلی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا کام ہے. اور یقین کریں کہ میں باوضو ہوں, کبھی بھی اس راستے میں کوئی پرابلم نہیں آئی. سبحان اللہ. اس کے اندر ایسے معجزات ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور بیسیکلی اگر آپ کسی چیریٹی کے کام میں آئیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سارے سسٹم کو چلانے والا کوئی اور ہے. واہ. انسان تھوڑے سے لمحے کے لیے, چند لمحوں کے لیے دنیا میں آتا ہے, کوئی بڑے چوکیدار کوئی چھوٹے, اور اپنا رول پلے کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن نظام وہاں پہ ہی قائم ہے اور قائم رہے گا. اس کے اندر آپ آئیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں عشق ہے یتیموں کے ساتھ. یہی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور پھر در یتیم. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں. اور جو ان کی نسبت سے کام ہوتا ہے, پھر اس کے اندر ایسے معجزات ہوتے ہیں, اس کے اندر کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں رہتی. اور ہم سوچتے بھی اس حوالے سے ہیں کہ سب کرنا A+ ہے, سوچنا ہمارا کام ہے, کرنے والا کوئی اور ہے. اور پھر اس میں ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی وزیرستان سے لے کے گلگت تک, سکردو تک, اتنے بڑے بڑے کام ہوئے کہ جو انسانی بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن میں کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں, کشمیر میں, گلگت میں,
جہاں جہاں یہ موجود ہیں جن کے والدین یا والد اس دنیا میں نہیں، ان کو میں اپنے دھارے میں لے کے آؤں، ان کو پاکستان سویٹ ہوم میں لاؤں. صحیح. لیکن میری زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، 10 15 20 سال، صحیح. یہ سب کچھ ممکن تو نہیں آپ اللہ ہے. کے لیکن کام یہ کر جو رہے میرے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ آنے والے 10 15 سالوں کے اندر شاید میں اور ہم تو نہ ہوں، لیکن یہ آپ کو ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے زمرد خان واہ. جو انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں خدمت کریں گے. ابھی برلا صاحب نے کہا میرے استاد محترم عبدالستاریدی یقیناً وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، کیونکہ جو انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک مثال قائم کی ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا 2010 میں، تو میں کراچی میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، 10 روپے دے کے اس پہ سائن کیے ہلکے سے، اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو اپنے پاس رکھ لو. میں نے ہمیشہ لوگوں سے پیسے لیے ہیں، لیکن میں یہ 10 روپے آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آپ نے 1 ارب سمجھنا ہے. اور اب 10 سالوں کے بعد جو مجھے اتنی بڑی لینڈ ڈونیٹ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو انہوں نے فرمایا تھا، جو کہا تھا اس کو 1 ارب سمجھنا، 10 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع بھی دے دیا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں عظیم ترین کام ہے مخلوق کی خدمت، اور اس میں سب سے افضل ترین کام ہے یتیم کی کفالت. اور اس میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ میرے اس قافلے کے اندر شامل ہوں. ایک دفعہ زندگی کے اندر آپ ضرور اس بات کا ٹیسٹ لیں کہ یتیم کیا ہے، اس کی کفالت کیا ہے. ایک دفعہ اس کو پیار کی نظر سے دیکھیں ضرور. وہ کیسی ہستی ہوتی ہوگی جس کو جھڑکنے سے خدا نے منع کیا، میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے ایک منع دفعہ کیا، آپ جس کے ایک حق غضب کرنے کے لیے عذاب کی نوید علوی صاحب جو ایک جھلک بھی دیکھ لینا یتیم کی کفالت کی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ساری زندگی قربان ہو سکتا ہے اس قافلے کے اندر. اچھا خان صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ ابھی آپ کے ادارے کہاں کہاں قائم ہیں؟ دیکھیں کس اس کس وقت شہر تو میں، ماشاءاللہ کس جو کس بڑا صوبے میں؟ سیٹ اپ ہے وہ ہمارا H9 میں ہے، پھر شمالی وزیرستان میں، ایبٹ آباد کے اندر ہے، بلوال کے اندر ہمارے ماشاءاللہ چودھری افتخار صاحب ہانگ کانگ کے اندر موجود ہیں، قمر مناز صاحب، انہوں نے ہمیں ایک بڑا سیٹ اپ بنا کے دیا پورے 1 ایکڑ میں، جہاں پہ ماشاءاللہ میرے کو 150 بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. اسی طرح بلوال میں، بلوال ضلع سرگودا میں، بلوال ضلع سرگودا کے اندر بہت سارے لوگ اس قافلے کے اندر شامل ہیں. بہت سارے کیڈٹ کالج کے اندر جو آلریڈی کیڈٹ کالج موجود ہیں ان کے اندر میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں آٹے میں نمک، اور نمک میں بھی بالکل ایک چھوٹا سا ذرا ہے. اچھا. جس ملک میں لاکھوں بچے، اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل ہے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل ہے، آپ بھی تشریف لاتے تھے سویٹ ہوم کے اندر، آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آنے کے بعد انشاءاللہ میں ان بچوں کے لیے جن کو لوک لاوارث کہتے ہیں، میں تو ان کو اپنا بیٹا کہتا ہوں، کہ ان کے لیے بہت کچھ کروں گا. لیکن آج پاکستان کے اندر میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک موٹر سائیکل کا لائسنس موجود ہے، لیکن جس کے پاس ہزاروں بچے ہیں، سینکڑوں بچے ہیں، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. بچے پالنا بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ سویٹ ہوم کے اندر ہوں، عیدی ہوم کے اندر ہوں، یا کہیں بھی، لیکن کم از کم اسٹیٹ اس کی مدر ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ بچے کس کس کے پاس ہیں. تو میری میں سمجھتا ہوں سارے دوستوں سے اپیل ہے، سارے حکمرانوں سے اپیل ہے، سابقہ اور موجودہ سے بھی، کہ اگر آپ نے پاکستان کو سیف کرنا ہے تو ان بچوں کو سیف کر لیں. آج دہشت گردی کے حوالے سے کہاں سے ہم نے اس کا سفر شروع کیا، کہاں پہنچے، اور ہر سال ہم اس میں زیرو ہو جاتے ہیں. اتنے سارے ہمارے فورسز کے وہ نوجوان، اتنے خوبصورت نوجوان، میں سمجھتا ہوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سب ان کے ساتھ مل جائیں اس قافلے کے اندر، کہ جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں بچے، یہی بچے ہیں، کوئی باہر سے بچے نہیں آتے، یہی بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر پورے پاکستان کے اندر چند لمحوں میں سینکڑوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ان کو اگر ہم سیف کر لیں تو پاکستان محفوظ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ. جی برلاس صاحب، یہی انہی بچوں کے حوالے سے بات ہوئی. یہ بچوں کے ہی ایک مدرسے پہ 2-4 دن پہلے دھماکہ ہوا اور حملہ کیا گیا. آج مسلح افواج کے سربراہ جناب قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مدرسے پر حملہ اسلام دشمنی ہے اور دہشت گردوں کو انجام تک ضرور پہنچائیں گے. بالکل جی، مدرسہ ہو یا چرچ ہو یا مسجد ہو یا گردوارہ ہو، کوئی بھی عبادت گاہ ہو، اس پہ حملہ یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے. دوسرا، وفاقی حکومت کے علاوہ میں بلوچستان حکومت سے، سندھ حکومت سے، اور پنجاب حکومت سے، اور آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ وہاں زمرد خان کی قیادت میں سویٹ ہاؤس بنائیں، جو ہیں وہ قائم کریں. ایک سویٹ ہوم بلوچستان میں ہو،
یہ 2 ہونے چاہیے، بڑا صوبہ ہے، اور سندھ میں ہو اور ساؤتھ پنجاب میں ہو اور کشمیر میں ہو، تاکہ وہاں کے بچے جو ہیں ان کا بندوبست وہیں ہو سکے۔ اور اس پہ جو تینوں وزرائے اعلیٰ ہیں، جام کمال ہیں، مراد علی شاہ اور سردار عثمان بزدار، اور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر، ان سے بھی اپیل ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے اپیل ہے، چونکہ عمران خان تو سویٹ ہوم میں جاتے بھی رہے ہیں، بچوں سے خطاب بھی کرتے رہے ہیں، وعدے وعید بھی کرتے رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنے وعدوں کا پاس کرنا چاہیے، اور باقی وزرائے اعلیٰ کو بھی اپنے صوبوں اپنے علاقوں پہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ وہاں کے جو فرشتے ہیں اور پریاں ہیں ان کے لیے کوئی مناسب جگہ، ہمارے پاس جی ماشاءاللہ سارے ہی حکمران تشریف لاتے رہے ہیں۔ راجہ پرشف صاحب نے یہ جگہ ماشاءاللہ ہمیں لے کے دی H9 میں، چیف منسٹر نے سندھ میں دی، سید خورشید احمد شاہ صاحب نے سکر میں ہمیں ایک ماڈل سویٹ ہوم بنا کے دیا۔ لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ لاکھوں بچے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑے سیٹ اپ چاہیے سارے صوبوں میں، صحیح ہے، بالکل وفاق میں، اسلام آباد کے اندر، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب کے بچے ہیں، اور لکیلی اس وقت ساری پارٹیاں پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں پہ تشریف لائے ہیں، بالکل ایسے وہاں پہ بلاول صاحب بھی آتے ہیں، عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، راجہ پرشف صاحب بھی آتے ہیں، دیگر بھی جتنی پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بڑی وہاں پہ خوبصورت بات کی زمرد خان صاحب نے کہ یہ انسانیت، یہ وہ مشترکات میں سے یہ پہلی مشترک قدر ہے کہ جہاں پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، چاہے جتنی سیاسی دشمنیاں ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات ہوں، اگر اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے اور معاشرہ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سویٹ ہوم کس طرح بات کر رہا ہے۔ زمرد خان صاحب میں آپ کی طرف ہی واپس بڑھوں گا، آپ نے کوئی ایک ممبرشپ پروگرام شروع کیا ہے، تو یہ کیا ہے اور اس کا اگر ہم ممبر بننا چاہیں مظہر برلاس صاحب اور میں، تو ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ ابھی میں اپنا فون دیکھ رہا تھا تو بہت سارے میسج آ رہے تھے کہ زمرد خان صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج کل بڑا آسان سا ایک ہم نے کام شروع کیا ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں صحیح اپنی توفیق کے مطابق، کیونکہ اس میں سارا پاکستان شامل ہو تو یہ بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہم نے ایک تاحیات ممبرشپ پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ پاکستان سویٹ ہوم کے ممبر بنیں، ٹھیک ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ٹھیک ہے، جو آپ پے کر سکتے ہیں، 500 پر منتھ، 1000 روپے پر منتھ، 5000 روپے پر منتھ، لاکھ روپے پر منتھ، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں اور ان کو ہم ٹوچین کر دیں، زیادہ سے زیادہ بچے اس میں آ سکیں۔ ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں فائنینشیل کافی بڑا کرانچ آیا، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیا راستہ دے دیا، اور ہم نے 2 دن پہلے اس کا آغاز کیا، اور بہت سارے لوگ راول پنڈی اسلام آباد سے اس کے اندر ممبر بنے، کوئی 1000 روپے کا، کوئی 500 روپے کا ممبر، کہ ہم آپ کو پر منتھ، یعنی کہ پر فرض گئے آپ انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ سر خان صاحب میں سب سے کم والا 500 کا سمجھے میں آپ کا ممبر ہو گیا، خان صاحب میں 1000 کا تاحیات، دیکھیں نا جی، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نے 500 روپے پر منتھ، دیکھیں ایک طرف سے آپ نے 5000 روپے پر منتھ، 6000 روپے آپ نے دینے ہیں۔ ماشاءاللہ برلاس صاحب 1000 روپے کے ممبر بنے ہیں، اور یہ آپ پیسے اپنی زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ پہ بھی سب سے پہلا رائٹ ہے آرفن کا، اور اس وقت تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پورا پاکستان، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اچھا، اس کا اگر ممبرشپ ضرور آپ لیں۔ ایک اور بات ہے، دوسرے لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ذریعہ کریں؟ ہاں یہ بھی تو بتائیں نا، ہم تو پاس بیٹھے تھے، چلیں آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ ہم فوراً ممبر بن گئے۔ ایک تو ویب سائٹ ہے پاکستان سویٹ ہوم کی، اتنا خوبصورت نام ہے، پہلے پاکستان، پھر سویٹ، پھر ہوم۔ آپ یوٹیوب میں ڈالیں تو آپ پاکستان سویٹ ہوم دیکھ سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میرا نمبر بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ میرا تو مشن ہی یہی ہے۔ میرا نمبر ہے 0333 570 9999۔ صحیح، کیا نمبر دوبارہ دہرا دیں؟ 0333 0333 570 570 570 9999 570 9999 0333 9999۔ جو بھی لوگ ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں 0333 570 9999 570 99۔ بڑا آسان سے نمبر، رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بڑا مبارک دن ہے۔ ظاہر ہے کل عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کل سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا،
اور آپ کا ممبر بننا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں, اگر آپ 500 روپے کی ممبرشپ لیتے ہیں, 1000 روپے کی, آپ بے شک رمضان میں پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے پاکستان سویٹ ہوم کو بھجوا دیں, لیکن آپ ضرور ممبرشپ اچھا جی, میں تو اور بات کہتا ہوں, میں تو جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائی ہیں اور خاص طور پر پاکستانی سفارت خانوں سے بھی کہوں گا, اور جو پاکستانی تنظیمیں ہیں بیرونی دنیا میں, کہ آپ کے ملک میں اتنا شاندار ادارہ ہے, آپ ممبر بنیے, آپ کے لیے 500 1000 یا 5000 یا 10,000 کوئی بڑی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایک طرح سے آپ کی آخرت سنور جائے گی, علوی صاحب دنیا بھی ابھی اداروں کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت سی ڈی اے کا ہر ملازم سویپر سے لے کے چیئرمین تک 50 روپے پر منتھ, اللہ تعالیٰ چودھری یاسین کو خوش رکھے, یاسین صاحب کی تو کیا ہی 50 روپے پر منتھ پاکستان سویٹ ہوم کو پے کرتا ہے. ہر شخص 50 روپے کی ممبرشپ اس نے لی اداروں کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 7.5-8 لاکھ روپے پر منتھ پاکستان سویٹ ہوم کو آ رہے ہیں, جس سے پورا ایک 50 روپے دینے والے کو کوئی فرق نہیں دیکھیں, پڑتا. اس کو کوئی آج کل تو سگریٹ کی ڈبیا بھی میں سمجھتا ہوں 50 روپے کی نہیں ملتی, لیکن دوسری طرف دیکھیں 7.5-8 لاکھ روپے پاکستان سویٹ ہوم کے ان بچوں پہ لگ رہے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں. اچھا چلیں ایک اور بات بتائیں, یہ تو ماشاءاللہ ہوگی, ہماری بھی ریکویسٹ یہی ہے, برلاس صاحب نے کی, میں بھی اپنے طور پر یہی ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکی کا کام ہے اور ایک قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے. یہ پاکستان سویٹ ہوم بڑا خوبصورت اور میٹھا سا نام ہے, اس کا خیال کیسے ہے؟ نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا. بیسیکلی تو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ یتیم خانے کے حوالے سے ہوتے ہیں. یتیم خانے کا جو لفظ ہے نا, میں سمجھتا ہوں مجھے تو اس سے بھی بڑی ایک ہوتی ہے کہ بچے جب وہاں پہ جاتے ہیں الجھن ہے, لیکن پاکستان سویٹ ہوم کے اتنا خوبصورت لفظ ہے نا, جب میرے بیٹے کالج میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, سارے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے بچے پوچھتے آپ کہاں رہتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم. وہ یتیم خانہ نہیں کہتے, پاکستان سویٹ ہوم. ایسے برلاس صاحب ایک بڑی مزے کی بات میں نے دیکھا جب ان کے بچوں کو ملا تو میں حیران ہوا, ان بچوں کا کانفیڈنس لیول. ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے, اس نے کہا میں چیف آف آرمی سٹاف بنوں گا. بڑے مزہ آیا کانفیڈنس لیول کا. ایک اور بات علی رضا علوی صاحب میں نے وہاں دیکھی ہے, ایک تو ماشاءاللہ ان کا لباس بہت شاندار, وہ لگتا ہے کسی ایسے بڑے ہائی فائی ادارے میں ہوں. صحیح, ہمارے پاس 40 سیکنڈ ہیں صرف. دوسرا فزیکل ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی ہیں جو ہمارے عام تعلیمی اداروں میں بند ہو چکی ہیں. صحیح جی, کوئی ایک جملے میں کوئی آپ کا کوئی میسج میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ضرور جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں, ایک دفعہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کا وزٹ کریں, اس کے ممبر بنیں تا حیات, اور پھر دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور اصل خوشیاں کہاں پہ, حقیقی رات کہاں پہ ہوتی ہے. اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں اس راستے کے ہم سفر ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ اصل حقیقت, اصل خوشی انسانیت کی خدمت کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں نا 7 سروں کا بہتا دریا تیرے نام, ہر سر میں رنگ دھنک کا تیرے نام, تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی, اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام, ان فرشتوں اور پریوں کے نام. بالکل جی, یہ قطرے سے قطرہ ملائیں تو سمندر بنتا ہے, دیے سے دیا جلاتے جلیں تو گھٹرا ٹوپ اندھیرے میں روشنی آتی ہے. اور یہ ادارے پاکستان سویٹ ہوم ہو یا باقی اس طرح کے جو ادارے انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, بچوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں, اور وہ بچے جو آوارہ ہو کے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں لگ کے خدا نہ کرے دہشت گرد بن سکتے ہیں, ان کو بچا کے یہ معاشرے کا مفید شہری بناتے ہیں. یہ لوگ, ان کے کام, ان کی خدمات یقیناً سلام کے مستحق ہیں اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. آج اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.